बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। अमेरिका ईरान चपकलश के ऊपर बात कर लेंगे। टेंशन बढ़ रही है, इजराइल के हमले लेबनान के अंदर जारी व सारी हैं, और इसको स्ट्रक्चरल वाइज हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपके सामने रखूँगा। साथ में अमेरिका से एक बहुत ही उभरती हुई खातून है जिनका अपना थिंक टैंक भी है, और उसके साथ वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी इन हैं, और जो रूलिंग सर्कल है वाशिंगटन डीसी के अंदर उसमें काफ़ी सरगर्म नज़र आती हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी सरगर्म नज़र आती हैं। उनसे पूछेंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ चंद गुजारिशात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि मिस्टर सलीम चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी, वी डेस्परेटली नीड न्यूज़ ऑन पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, प्लीज़ ऐड कंटेंट अबाउट पाकिस्तान। इंटरनेशनल न्यूज़ इज़ readily available from international media outlets. Due to massive censorship and abuse of journalists in Pakistan, we need more domestic content. बात असल में ये है सलीम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरा कंटेंट देखते हैं, और अमेरिका से, कनाडा से और मिडल ईस्ट से बहुत सारे पैगाम आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा सलाम भी कबूल फरमाइए। बात यह कि मेरी स्पेशलाइजेशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नहीं है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का शागिर्द हूँ, और साथ में मेरी स्पेशलाइजेशन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस और थीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये मेरा एरिया है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो अक्सर मैं पीएचडी एमफिल लेवल पे ये कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। मुख्तसर सा कमेंट मैं ज़रूर दूँगा कि जो मेरी नाकिस अक्ल है वो ये समझती है कि पाकिस्तान में पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी कोई भी इक़्तिदार में आ जाए, आपके हालात तब्दील नहीं होंगे। और हालात तब्दील इसलिए नहीं होंगे कि पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चरिंग है, और एलीट कैप्चरिंग का ताल्लुक हर तबके से है, हर शोबे से है, और इनका कनेक्शन जो है वो वेस्टर्न इम्पीरियलिस्ट या रूलिंग एलीट्स के साथ है, और ये मिलकर रूल करते हैं। और अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक कंपटीशन आपको नज़र आएगी, वो आएगी कि वेस्टर्नाइज्ड एलीट्स और चाइनीज़ एलीट्स, और जो पावर में आने का रास्ता है वो इन्हीं दो रास्तों से आता है। चाइना का अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे लोग बैठे हैं मेरी इतलात के मुताबिक, और वो काविशें डाल रहे हैं अपनी। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इसका हल ये है कि आप रिफ़ॉर्म लेके आएँ। जब तक आप रिफ़ॉर्म नहीं लाएंगे, जब तक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आपके पास नहीं आएगी, जब तक निज़ाम, अच्छा गवर्नेंस सिस्टम आपके पास नहीं आएगा, जब तक आपकी लीड कैप्चरिंग से जान नहीं छूटेगी, जब तक इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, जब तक आपके हालात नहीं बेहतर होंगे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हम सुर्ख बत्ती के पीछे लग जाते हैं कि पार्टी ए के पीछे सम नारे लगाते हैं, पार्टी बी के पीछे नारे लगाते हैं, पार्टी सी के पीछे नारे लगाते हैं। एक थीरी है जिसे एलीट थीरी कहा जाता है, जिसकी अजम्पशन ये है कि एलीट आपस में सारे मिले होते हैं, इनका अपना स्टेटस होता है, $10 मिलियन तकरीबन इनकी पर एनम इनकी आमदनी होनी चाहिए, इनके अपने सोशल क्लब्स होते हैं, आपस में शादियां करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनके अलहदा होते हैं। ये एक बड़ी तफसीलात हैं जिस पे पाकिस्तान की एलीटिज़म के ऊपर लिखा भी बहुत कुछ किया है, और बाहर के लोगों ने लिखा है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का जो असल काम होता है ना, वो ब्रिज करना होता है हुकूमत और आवाम के दरमियान में। वो अवामी उमंगों को और ख्वाहिशात को नारों की शक्ल में आर्टिकुलेट करके हुकूमत तक पहुँचाती हैं। क्या पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो ये काम कर रही है? और जो भी पार्टी नारे लगाती है कि हम इतने लाख जॉब्स दे देंगे, या पेट्रोल सस्ता कर देंगे, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, कभी वो इम्प्लीमेंट होते आपने देखा है? वजह उसकी कैप्चरिंग की है। अच्छा, ये जब एलीट कैप्चरिंग है ना, इसमें भी आप तासुर को ज़रूर क्लियर कर लें कि इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जर्नलिस्ट शामिल हैं माजरत के साथ जुडिशरी भी शामिल है। तो ये एक बड़ा गहरा मामला है, और जो हर शोबे में, यानी पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकॉनमी एंड गवर्नेंस में जब तक आप रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, और उसके अंदर एक बड़े स्ट्रक्चर में देयर आर नंबर ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स, तो उन स्ट्रक्चर्स तक आपकी जब तक रिफॉर्म नहीं आएगी, जब तक तब्दीली की उम्मीद आप न रखें।
اور اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب آ جاتے ہیں جناب امریکہ اور ایران کے معاملے کے اوپر۔ کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہے، کشم آئی لینڈ کے اوپر حملہ ہوا، اور اس آئی لینڈ پہ حملے کی صورت میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، ایک انایا جہاز کو ہٹ کیا، اس کے بعد امریکنز نے دوبارہ ہٹ کیا اور 3 پروجیکٹائلز بھیجے، پھر ایران نے 5 بیلسٹک میزائلز مارے۔ اب اس کی الجزیرہ رپورٹ دکھا رہا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر کویت اور بحرین اور کدھر کیا امپیکٹ ہوا ہے، وہ تفصیلات پہ بات کریں گے۔ لیکن جو میری نظر میں اس پہ بات بھی ابھی کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، امریکہ اور ویسٹ کی جو بنیادی غلطی ہے جس کو ولی نصر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ایران کے بارے میں جو ان کی پرسیپشن ہے کہ وہ ایک تھیوکریٹک پرایا اسٹیٹ ہے، جبکہ ایران ایک پریگمیٹک ریاست ہے۔ اور اس کی پریگمیٹزم آپ کو اس وقت نظر آتی ہے جب انہوں نے ایک اسٹریٹجک موو کی 12 دنوں کی جنگ اور ابھی 40 دنوں کی جنگ کے اندر، اور ورلڈ سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائیو کیا ٹو ٹیکل دا پرویسو تھریٹس، پھیلتے ہوئے خطرات کو، جو کہ ایکسٹرنل ایگریشن کی صورت میں تھے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد، اور جو کہ اندرونی طور پہ جو ان کا نظریہ اور ریاستی ڈھانچہ یا رجیم کے پگھلنے کی جو صورتحال تھی، دونوں کو بڑی کامیابی سے انہوں نے ٹیکل کر لیا ہے، اور یہ ان کی پریگمیٹزم کا ثبوت ہے۔ ولی نصر یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ولی نصر کی جو آرٹیکل آیا ہے وہ یو ایس فارن پالیسی جرنل کے اندر آیا، اسے آپ ضرور پڑھیں، بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے کتاب لکھی جس کا کبھی میں تفصیلاً ذکر کروں گا، جس کا ٹائٹل ہے ایرانس گرینڈ اسٹریٹجی اے پولیٹیکل ہسٹری، یہ آج ہی پبلش ہوئی ہے، آج ہی پبلش ہوئی، یعنی یہ کل ویلاگ صبح پبلش ہوگا، یعنی یہ آج کی ایک دن پہلے پبلش ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ایران بڑا پریگمیٹک ہے، اس کی جو موو ہوتی ہے نا وہ پریگمیٹک کیلکولیشن کے باعث ہوتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو یورپ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ان کے ساتھ وہ کبھی بھی کنیکٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ تو ایک تو پریگمیٹک ہے، اور پھر اس پریگمیٹزم کو آپ ڈومیسٹک لیول پہ دیکھتے ہیں۔ وہ جون حسین کے ساتھ جو میں نے ایک ویڈیو کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایون جو پروگریسو یا جو ویسٹ کے اندر ایک تاثر ہے ایرانی سوسائٹی کو، وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کنزرویٹو ہیں، یہ پروگریسو ہیں، ریفارمسٹ ہیں، اور یہ کنزرویٹو یا تھیوکریٹک ہیں، یہ فرق نہیں رہا۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے سویلائزیشنل ہسٹری اور نیشنلزم کو ابھارا ہے۔ دے آر پریگمیٹک، صرف نظریاتی طور پہ آگے نہیں بڑھے، اور قوم کو انہوں نے اس کے اندر ایک اتحاد پیدا کیا ہے۔ دوسرا جو ہسٹوریکل ڈراما انہوں نے فیس کیا ہے، عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ، ہیوی سینکشنز، ان کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا، سائنٹسٹ 90 سے پلس ان کے اسیسینیٹ ہوئے۔ یہ جو ہسٹوریکل ڈراما ہے، انہوں نے ان کو پالیسی آف سیلف ریلائنس میں ڈالا، خود اعتمادی دی، اور اپنا ایک پورا اسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا، اور پھر برسوں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے بڑے سے بڑے تھریٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے تیاری کی۔ اسرائیل چھوٹا تھریٹ ہے ان کے لیے، انہوں نے امریکہ کو رکھ کے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے ہاں کویسٹ آف سروائیول، یعنی زندہ رہنے کے لیے، جاویدہ رہنے کے لیے جو کاوشیں ہیں، وہ بڑی نمایاں طور پہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ 3 ایلیمنٹس بڑے نمایاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایک تھیولوجیکل، آئیڈیولوجیکل ریاست کے طور پہ صرف نہیں ہے، وہ ایک پریگمیٹک ریاست کے طور پہ سامنے آئی، اور یہ امریکہ کو سمجھ نہیں آئی۔ امریکہ کو اور ویسٹ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت جنریشن ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں نا، میں نے ایک جنریشن دوسری جنریشن مار دی ہے اور یہ تیسری جنریشن ہے، رجیم چینج ہو گئی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ایران کے اندر جنریشن چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو نئی جنریشن ہے، ان کے ایکسپیرینسز اور ان کا جو آؤٹ لک ہے ریاست کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں اور فارن پالیسی کے بارے میں، وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے۔ یہ زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں، اور ان کی جو وکٹری ہے ان اے سینس کہ اسرائیل اور امریکہ کو اہداف حاصل نہیں کرنے دیے، اور پھر اس کو آپ نے دیکھا وال اسٹریٹ جرنل میں، نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل کا پبلش ہونا
اور اس جو ابھی سرویز امریکہ کے آئے ہیں جس میں وال اسٹریٹ جرنل نے، واشنگٹن پوسٹ نے، پیو سینٹر نے، فاکس نیوز نے، نیو یارک ٹائمز نے جو کیے ہیں، اس میں ایک بڑے واضح اکثریت کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے یا پاور کے استعمال سے ایران کے آپ برتاؤ کو یا ان کی ویپن ڈیولپمنٹ پروگرام کو چینج نہیں کر سکتے. تو ایز اے پاور اسٹریٹجک اٹانومی کو استعمال کرنے والی ریاست ایک چوتھائی بڑی ریاست کے طور پہ دنیا کے سسٹم میں ابھرا ہے. یہ امریکن اسیسمنٹ ہے. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ نئی جنریشن ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سوسائٹی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے کیونکہ پر اعتماد ہیں. ریجنل آرڈر کو تشکیل دینا چاہتی ہے اسی اعتمادی کی وجہ سے، اور نیو فارن پالیسی ڈائریکشن ڈالنا چاہتے ہیں اور ایک نیا ریاست کے طور پہ اس کو ابھارنا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور اگر یہ ویسٹ نہیں سمجھ پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سوائے بلنڈر کے نقصانات کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ویسٹ کو اسپیشلی امریکہ کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ریئلزم ہے، جیکسونین نیشنلزم ہے، یا پھر یہ جو کنزرویٹزم ہے یا لبرل انٹرنیشنلزم ہے، اس کو چھوڑ کے، ان چاروں اپروچز کو چھوڑ کے ولسونینزم کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر دنیا میں امن نہیں ہے تو امریکہ میں بھی امن نہیں رہ سکتا. اگر دنیا میں اکنامک بدحالی آئے گی، معاشی بدحالی آئے گی بیکاز آف بلاکیٹ آف اسٹریٹ آف ہرمز یا باب المندب بند ہو جاتا ہے، تو امریکہ میں بھی انفلیشن 4% ضرور بڑھے گا. امریکہ میں گیسولین پرائز پر گیلن $50 پہ ضرور $5 پہ ضرور جائے گا، اور یہ کہ عوام اس کے برخلاف ہوگی حکومت کے. اور اگر دنیا میں جمہوریتیں نہیں پنپیں گی اور آپ پاور بیسڈ پالیسی اور ملٹری انٹرونشنز کرتے رہیں گے، جس کے اوپر ایک بہت بڑا ریسرچ میں نے بڑی اچھی پروڈیوس کی ہے. بڑا لیبین ایک ڈپلومیٹ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان سے میں نے لکھوایا ہے کہ یہ جو ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے لیبیا میں، اس نے لیبیا اینڈ افریقہ میں کیا آرڈر یا ڈس آرڈر کو جنم دیا ہے. تو اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ڈس آرڈر لیبیا میں بھی ہے، اور یہ کم از کم جو سہارا، سب سہارا جو افریقن ایریا ہے، اس کو بھی یہ ڈس آرڈر میں تبدیل کر رہا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر دنیا میں جمہوریت نہیں رہے گی اور آپ ملٹری انٹرونشنز کے ذریعے سے سوشل پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہیں گے تو اس کے اثرات آپ تک نہیں آئیں گے. مثال کے طور پہ اگر جی سی سی ممالک کی اکانومی اب ڈسٹرب ہو گئی ہے، بیکاز میں نے کئی دفعہ یہ مثالیں دی ہیں کہ سعودی عرب نے 2030 کا ویژن ترک کر دیا ہے، کنسلٹنسیز انہوں نے کینسل کر دی ہیں، اور جن کو پیمنٹ کرنی ہے وہ ڈیلیڈ ہے. تو اس صورت میں کیا وہ امریکہ کے اندر ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے انفیکٹ. تو لہٰذا یہ امریکن اپنے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو ولسونین یا ریئلسٹک ولسونینزم جو ہے، یہ اپروچ کو اڈاپٹ کرنی ہوگی. آئیے سنتے ہیں امریکہ کی ڈاکٹر نادیہ ارسائی کو کہ وہ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو اپروچ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دھمکی دینا ہے فون کے اوپر نیتن یاہو کو کہ میں نے تمہاری اسکن بچائی نہیں تو تم جیل کے پیچھے ہوتے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو کیا ریئلائزیشن امریکہ میں آ رہی؟ ڈاکٹر دانیہ ارسائی از ود اس. ڈاکٹر دانیہ، تھینک یو ویری مچ. You are assistant professor, you are teaching political economy and the economy of Middle East at the Georgetown University and George Washington University, two very prominent universities in the world ranking. At the same time, she also serves as a senior analyst in a think tank with the name New Lines Institute for Strategy and Policy. Thank you very much, Dania, for giving us very valuable time indeed. Dania, what is pulse going on in Washington, D.C.? Because yesterday President Trump had a very tough talk with Prime Minister Netanyahu, and he said that I am saving your skin, if in a civilized manner I can say, Yeah. I am saving your skin. And he said that you and Israelis are going to be defamed in America and different part of the world, and you must understand this. On the other side, State Secretary Marco Rubio, he said that talks are going on with Iran, but it does not guarantee a permanent agreement with the Iranians. So what does it mean? What is your understanding? MOU is going to be signed, and further they will go to have a final
agreement with Iran or something different? Yeah, thank you very much for having me. I think it's important to unpack these statements because these statements are coming at a different time, like the moments of these statements. So President Trump did have a tough conversation with the Prime Minister of Israel. But this conversation was not in light of what's going on in Iran. That was a conversation because Israel has already announced intentions and plan to expand their military operations to include the capital of Lebanon, Beirut. And so this conversation was really intended to stopping these expansion plans that Israel has. And it was not really related to what's going on in Iran and the current negotiations that's happening because Israel, and their plans. So these are the two different moments. And I think any agreement with Iran will have to a certain extent include Israel in terms of like will have to be discussed with Israel because I think Iran is a primary threat for Israel. What primary for Israel, maybe secondary, will come with the United States from a geographic standpoint, and I think Israel play a very important role here in these conversations. I think the current administration is under severe pressure from multiple stakeholders and actors, both in the United States and outside, to actually reach a deal. Yesterday, we saw the Iranians striking Kuwait and the military and the airport in Kuwait, one of the major Gulf countries and a very close ally to the United States. And so I think the Americans are under extreme pressure to reach a deal and have a deal with the Iranians. But at the same time, I think it's important to acknowledge the challenges that are happening. There is lack of clear communications within the Iranian leaderships and decision makers for different reasons we can unpack. But also in the United States, I think the administrations is acknowledging members within the administrations. I'm talking particularly on Secretary Rubio, especially after what happened with Kuwait and the severe attacks on Kuwait airport. They're clear and they're acknowledging the challenges of actually reaching a deal, given that the talks has been going for like I think 2 weeks, 1 week right now, and there's no really an MOU that has been signed, except we have a current ceasefire that has been extended, and we don't have an agreement. So I think this is where we are. I think President Trump is trying to save the face, I would say, with his allies in the region, the Gulf countries, by saying, "Oh, we're going to reach a talk, we're going to reach an agreement, we're going to have a negotiations." Because again, as I mentioned, he's under extreme pressure from the Gulf countries that are being attacked from Iran. At the same time, I think Secretary of State is being very clear and transparent about the challenges and the difficulties of these negotiations. Dr. Dania, I was searching regarding different surveys in United States of America conducted by Pew Center, Washington Post, New York Times, even Fox News and Wall Street Journal. There was a consensus in the survey that 61% they are against this war, and they understand this war would not change the behavior of Iran, especially in developing lethal weapon. And they also understand that 58% they understand that American relations with the world they are not in a good shape. I mean, the relationship are declining. They are in a declining mode. Yeah. So America is a champion of democracy. I mean, the Enlightenment firstly experienced in America. Yeah. It did not have any precedent in the world. So public opinion, do you think public opinion is reflected in American foreign policy? That's a very good question. I think to a large extent there is mass disagreement, I would say, to a large extent within the American population about this war, and the primary reason I would say driving those opinions in the United States is the economic factors, right? The inflations that we have, the increase in the gas, and I think the current administration did not expect that their involvements in this war would take that long and the war would cost that much, right? I think there was a miscalculation in the United States foreign policy, and we have to be clear and transparent on this. And I think that's why I think the United States is trying to or is looking for an exit strategy from this war, and because they know these public opinion data, they know these informations. President Trump knows all
these informations. And also on top of the public opinion data, they also know that we are on the door of a midterm elections coming this fall, right? And so we have a midterm elections, we have public opinion data. So there are two major big pressures on the Trump administration, but also on the entire Republican Party right now to actually end this war and try to reclaim whatever is possible from the American voters to secure some seats with the midterm elections. Wali Nasser, a well-known scholar in the United States of America, and he is known as a progressive Democrat. He has written a wonderful article in American Foreign Policy Journal. And his understanding is that United States of America and West, they are failed to understand Iran. And they take Iran as a theocratic state, a theocratic pariah state. Rather, they are failed to understand the pragmatism of Iran. And he has given his analysis. He said that Iran, because of this war and because of 12 days war, successfully tackled pervasive threats either coming from external aggression and from the internal dissolution, the movement that was initiated to change the regime. So is now understanding is changed in United States of America that Iran is a pragmatic state and we have to technically engage Iran? I think there is a division in the United States, particularly between the mass public, on how to approach Iran. I think many of the Americans here, I understand that Iran political system and values do not really align with our American values and norms as a country. I understand the pragmatisms, but I think also Americans also have seen how the Iranian regimes have treated protesters, right? The oppressions, the death penalty that they have completed and done on a lot of innocent protesters in Iran. And I think these realities really overshadow any sort of pragmatisms that Iran might have in their leadership systems. And particularly, I'm talking overshadow for who? Particularly, it overshadowed for the mass population here in the United States, for how the regimes, did behave. But at the same time, I think the Americans and I can't speak in the names of the Americans, but I can tell you a lot of them also thinks that it's not our job as Americans here to manage the nuclear power of another country. And it's our job to make sure everyone in the system is safe. So this is why maybe a negotiations or acknowledgement of Iran to have a nuclear weapons and ensuring that this nuclear weapon is not going to be used to hurt anybody is the best solution, rather than disarming or stopping Iran from actually having a nuclear weapons. It's more like building a trust relationship with Iran, like something similar to what Obama administration did with their deal, to ensure that this weapon is not going to be used to for military or for violent purposes, hurting the international stability and security. And I think this is what many people thinks here, and this is why there is a mass frustrations with the war going on and the cost of this war on the American people. Dr. Dania, my last question is regarding Pakistan-America relationship, very important relationship, and State Secretary Marco Rubio has given a statement today. I was seeing his tweet. The world cannot depend on one country for 90% of anything, especially 90% of things which is critically important for our economy, weapon system, pharmaceutical, that can be cut off to punish us at any time. So it means that United States of America is going to invest in Pakistan because Balochistan is full of rare earth mineral, copper, gold. So it is a new phase in the relationship, because in the past our relationship was revolving around security interest of both the nations, not the economic interest. It is for the first time, I think, the economic relationship are being developed. Yeah, I think the United States relationship, not only with Pakistan, with the entire Central Asian countries, including Pakistan, has been expanded to include economic factors, because the United States is recognizing the importance of expanding the circles of your allies, right? I mean, the United States cannot build and rely only on its Gulf countries as a system of allies or on Israel. And the administration is recognizing how valuable and important a country is, such
such as Pakistan for their economy, for their global system. But also, I want to also highlight how much the current administration has also focused on the Central Asian countries as a whole, Kazakhstan and Uzbekistan as well, very close neighbors to Pakistan. So all these together is really highlight that the United States is aiming to expand its circles of allies and relationships, knowing that it's important to build a system of alliances beyond what you currently have. And I think part of the reasons we are seeing these economic expansion in the relationships and in cooperations with Pakistan is because the United States is also recognizing that the relationship with the Gulf countries that where most of their economic relationship used to be the Gulf countries, right? I mean, it was pretty much heavy there. They recognize how much this relationship is in tension right now, and there is a serious tension in that relationships. I think between China and United States, also the Trump administration has also, signed a couple of deals in his trip there. But he's also recognizing that there is a very important region in this world that they need to invest in it, right? They need to give it more attention, and this is Central Asia and the whole regions, including Pakistan. Absolutely. Thank you very much, Dr. Dania Arsai, for your time. It is really appreciated. In future, we will come into contact with you again. Thank you very much. Thank you.